وہ آگے کرو، اسٹینڈ آگے کرو، تھوڑا سا اور آگے کر دو یہاں سے، ٹھیک ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ان مجالس کو قبول فرما، مومنین کا فرش اعضاء پر آنا پرسہ دینا قبول فرما، روزانہ کی بنیادوں پر مومنین جو مجلس میں تشریف لا رہے ہیں، میرے مالک ہر قدم جو مجلس حسین کے لیے اٹھتا ہے، ہر لمحہ جو مجلس اعضاء میں گزرتا ہے، اس کے بعد ہر مومن کو جزائے جزیل اور اجر کثیر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ان کی مشکلیں آسان فرما، حاجت مندوں کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، منظور خان صاحب کو صحت عطا فرما، ان کی دختر کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، شبیر خان صاحب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ان مجالس کے معاملین مخلصین فرش اعضاء بچھانے والے تعاون کرنے والے میرے مالک سب کے مال اور رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما، راہ حسین میں، مجلس حسین میں، جان حسین میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی مومن جس بھی طریقے سے حصہ ڈال رہا ہے، میرے مالک صفی حسین کا واسطہ حسین کی شان کے مطابق انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں مولا حسین کے عزاداروں میں محشور فرما، جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صلوات عزیزان گرامی قدر، فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، سربلندی ہے، سرفرازی ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ مومنین کے لیے کامیابی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص
اپنے تائیں اپنے اعمال کو اچھا بھی کر لیتا ہے، لیکن بغیر ایمان کے اگر اپنے اعمال کو اچھا کر رہا ہے تو اس کی عبادتیں اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ نحل میں قرآن مجید کی سورہ 16واں سورہ ہے سورہ نحل، جس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے، یہ مرد اور عورت کہ جو عمل صالح نیک عمل کر رہے ہیں، یہ نیک عمل کرنے والے مرد و عورت اگر وہ مؤمن، اگر یہ مومن بھی ہوں، ہاں اگر یہ مومن بھی ہوں، عمل صالح تو یہ کر رہے ہیں۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح ہے نماز، ٹھیک ہے، عمل صالح ہے روزہ، عمل صالح ہے حج، عمل صالح ہے زکوٰۃ، عمل صالح امر بالمعروف نہی عن المنکر، خمس تو ہمارا خاصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ اگر شرعاً وہ تمام شرائط پائے جاتی ہوں گے جو جہاد کے واجب ہونے کی ہیں تو جہاد بھی عمل صالح ہے۔ خمس کی استطاعت ہو اور خمس ادا کیا جائے تو خمس عمل صالح ہے۔ تولا بھی عمل صالح ہے اور تورا بھی عمل صالح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تولا یعنی خدا اور رسول و آل محمد کی ولا دل میں رکھنا اور ان سے محبت کرنا عمل صالح ہے، اور خدا اور رسول و آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور دل میں ان کے لیے نفرت رکھنا، اسے تبرہ کہتے ہیں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ یعنی دل میں دشمن خدا کے لیے جگہ نہیں رکھنی ہے، اسے پسند نہیں کرنا ہے، رسول اللہ کے دشمن کو پسند نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ رسول اللہ سے بے وفائی ہوگی۔ اسی طرح آل محمد کے دشمنوں کے لیے دل میں جگہ نہیں رکھنی ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا ہے۔ آل محمد کے دشمن یعنی منافق مومن کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کی مسلمان سے دوستی ہو سکتی ہے مگر مومن سے منافق کی دوستی بنتی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے، تو اس کا نام تبرہ ہے۔ تو نماز عمل صالح، روزہ عمل صالح، حج عمل صالح ہے، اسی طریقے سے کعبے کا طواف عمل صالح ہے، قرآن کی تلاوت عمل صالح ہے، تسبیح عمل صالح ہے، تحلیل عمل صالح ہے، تحمید عمل صالح ہے، تمجید عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، رکوع عمل صالح ہے، سجدہ عمل صالح ہے، عبادتیں عمل صالح ہے، ریاضتیں عمل صالح ہے، یہ دعا و مناجات یہ عمل صالح ہیں، یہ ذکر و اذکار یہ عمل صالح ہیں۔ تو یہ تمام تو نیک اعمال ہیں نا۔ اب نماز بھی ایک نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، یہ سارے نیک عمل ہیں، صالح عمل ہیں، اور ان کا حکم ہمیں دین نے دیا ہے، خدا نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے نا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج دو، خمس دو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، تولا کرو، تبرہ کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید کرو۔ جنہوں نے جس خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وہی خدا سورہ مبارکہ نحل میں کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، اے نماز پڑھنے والے، اے روزہ رکھنے والے، اے حج کرنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے کعبے کا طواف کرنے والے، اے تسبیح پڑھنے والے، اے تحلیل و تحمید و تمجید کرنے والے، اے قیام رکوع اور سجدے کرنے والے، اے لمبی لمبی قرآن خوانیاں کرنے والے، اگر تو مومن بھی ہو تو۔ اسی پر تو مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ ہاں، یہ نماز پڑھنے والا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا اگر مومن بھی ہو، یہ روزہ رکھنے والا اگر مومن بھی ہو، یہ حج کرنے والا اگر مومن بھی ہو، یہ کعبے کا طواف کرنے والا
اگر مومن بھی ہو یا قرآن کی تلاوت کرنے والا، اگر مومن بھی ہو یا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرنے والا، اگر مومن بھی ہو یا لمبے لمبے رکوع کرنے والا، اگر مومن بھی ہو یا لمبے لمبے سجدے کرنے والا، اگر مومن بھی ہو اور شام و سحر اللہ 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 صفیں باندھ کر کرنے والا، اگر یہ مومن بھی ہو، یہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں، اگر تم مومن بھی بن جاؤ نا، اے اللہ اللہ کرنے والوں، اے رات بھر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والوں، اے کعبے کا طواف کرنے والوں، اگر تم مومن بھی ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی نگاہ میں بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ نمازی ہونے کے باوجود مومن نہیں ہیں، بہت سارے حج کرنے والے حاجی ہونے کے باوجود مومن نہیں ہیں، بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنے کے باوجود مومن نہیں ہیں، بہت سارے قیام رکوع سجدہ کرنے والے عبادتیں کرنے والے اپنی ان تمام تر عبادتوں کے باوجود وہ مومن نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، مومن کیوں نہیں ہے؟ اب نماز ہی کے ایک عمل صالح نماز ہے، اسی کو لے لیجئے، تو جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو خدا کے لیے پڑھ رہا ہے نا، اور خدا ہی کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب خدا کے حکم سے پڑھ رہا ہے اور خدا کو سجدہ کر رہا ہے تو نماز والا جو عمل ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ اس بندے کا اللہ پر ایمان ہے۔ پھر نماز شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے کعبے کی طرف اپنا منہ کرتا ہے، تو اس کا کعبے کی طرف رخ کرنا بھی بتا رہا ہے کہ اس کا کعبے پر ایمان ہے۔ نماز کی ابتدا سورہ الحمد سے کرتا ہے، تو جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کا قرآن پر بھی ایمان ہے۔ سورہ الحمد میں مالک یوم الدین کہتا ہے تو پتہ چلا اس کا قیامت پر بھی ایمان ہے۔ اب قرآن میں موت ہے، حیات ہے، قبر ہے، برزخ ہے، حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے، جب اس کا قرآن پر ایمان ہے تو یعنی ان ساری چیزوں پر ایمان ہے۔ پھر یہ نماز کے اندر شہادتین کی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، تو خدا پر بھی ایمان، رسول پر بھی ایمان، پھر جو کچھ خدا اور رسول کہتے ہیں ان ساری چیزوں پر بھی ایمان۔ ٹھیک ہے، اصول دین، فروع دین، قیامت، قبر، حساب کتاب، جنت جہنم، نماز روزہ حج زکوٰۃ، کعبہ قرآن، نبی فرشتے، ان ساری چیزوں پر عقیدہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر خدا کہہ رہا ہے اگر یہ مومن بھی ہو۔ یہ اتنی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو مالک یہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تجھے سجدے کر رہا ہے، تیری بندگی کر رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، تیری اطاعت کر رہا ہے، تجھے مان رہا ہے، تیرے نبیوں کو مان رہا ہے، تیرے فرشتوں کو مان رہا ہے، تیرے آنے والے قیامت کے دن پر عقیدہ رکھ رہا ہے، قبر برزخ حساب کتاب حشر جنت جہنم کو تسلیم کر رہا ہے، اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مومن بھی ہو۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کو ماننے والا ماننے کے بعد مسلمان بنتا ہے، مومن نہیں بنتا ہے۔ ہاں، مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ میں نے سورہ حجرات کی آیت تو پہلے ہی پڑھی ہے نا، وقالت الاعراب آمنا، پہلے پڑھ چکا ہوں، قالت الاعراب آمنا، اعراب آتے ہیں حبیب اور آ کر تجھے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں سے گزرا بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے بتا دیا نا کہ مسلمان ہونا اور بات ہے اور مومن ہونا اور بات ہے۔ اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، کعبہ قرآن فرشتے نبیوں کو ماننا، قیامت قبر برزخ جنت جہنم کو تسلیم کرنا، آخرت پر عقیدہ رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسلام کے اصول و فروع من جملہ جتنے بھی ہیں ان سب کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، اسلام بنتا ہے، اس سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علیو حبک ایمان و بغضک کفر، علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں اور علی کے بغض کو کفر کہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو وہ آیت سورہ حجرات والی ہم نے پہلے بھی پیش کی تھی، جس سے مسلمان اور مومن کا فرق واضح ہوتا ہے۔
تو مومن کون ہے؟ تو پیغمبر نے کہا جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم نے امیر المومنین کا لقب مخصوص کیا ہے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ امیر المومنین نہ آدم کو کہہ سکتے ہیں، نہ نوح کو کہہ سکتے ہیں، نہ ابراہیم کو کہہ سکتے ہیں، نہ موسیٰ کو کہہ سکتے ہیں، نہ عیسیٰ کو کہہ سکتے ہیں۔ ان نبیوں کو امیر المومنین کیا کہیں گے جب امیر المومنین ان کے سردار نبی کو نہیں کہہ سکتے؟ یعنی امیر المومنین پاک پیغمبر کو نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ باوجود اس کے کہ انہیں خالق نے مدمل کہا، مدثر کہا، بشیر، نذیر، سراج منیر، طٰہٰ، یاسین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، عقل اول، خلق اول، نور اول، علم اول، وجود اول، وجہ تخلیق کون و مکان، باعث تخلیق ارض و سما، مصداق لولا کلمہ خلقت الافلاق، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان انبیاء، سرور کونین، رحمت للعالمین، یہ سب کچھ کہا، یہ سب کچھ ہے مصطفیٰ، مگر امیر المومنین نہیں ہے۔ برادران کی کتاب ہے، برادران اہل سنت کی کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، لکھی ہوئی ہے عبید اللہ امرتسری کی۔ اگرچہ یہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس کتاب تک آپ کی پہنچ آسانی ہے، آسانی سے آپ کی رسائی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، ہر بندہ اس کو دے سکتا ہے۔ مشہور اور معروف کتاب اور بڑی کتاب ارجح المطالب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو رسول اللہ کے پاس بھیجا، روایت لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں، اور یہ کہا کہ ہے میرے حبیب، ہم نے آسمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ علی کو ہمیشہ امیر المومنین کہہ کر پکارا کریں۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ زمین والوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ علی کو ہمیشہ امیر المومنین کہہ کر پکارا کریں، وہ علی کو ہمیشہ امیر المومنین کہہ کر پکارا کریں۔ اور پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے امیر المومنین کا لقب آپ کے بھائی علی کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ کائنات میں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قائم تک، قائم سے لے کر قیامت تک نہ پہلے کبھی کوئی امیر المومنین ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی کوئی امیر المومنین ہوگا۔ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے میرے مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ امیر المومنین یعنی مومنوں کا امیر، کیا مطلب؟ مومن کوئی تب بنتا ہے جب علی کو اپنا امیر مانے۔ جب کوئی علی کو اپنا رہبر مانے، مقتدیٰ مانے، پیشوا مانے، امام مانے، مولا مانے، آقا مانے، سردار مانے، ٹھیک ہے، علی کو امیر المؤمنین مانے، امام المتقین مانے، یعصوب الدین مانے، رئیس العارفین مانے، سید الموحدین مانے، سلطان المتکلمین مانے، علی کو مولود کعبہ مانے، علی کو زوج بطول مانے، علی کو نفس رسول مانے، علی کو ناصر انبیاء مانے، علی کو سید الاولیاء مانے۔ ٹھیک ہے، تو وہ مومن بن جاتا، کیا بنتا ہے وہ؟ مومن۔ سیاہ ستہ کی کتب احادیث میں جو ہمارے برادران کی قرآن کے بعد بڑی کتابیں حدیث کی، ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ہمارے ہاں کی جو کتب احادیث ہیں ان میں بھی پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ٹھیک ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ حج کرنے والا، یہ قرآن پڑھنے والا، یہ کعبے کا طواف کرنے والا، یہ عبادتیں ریاضتیں کرنے والا اگر علی سے نفاق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کی نظر میں یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ عمل کرنے والے اگر مومن بھی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ روزے رکھنے والے، یہ حج کرنے والے اگر مومن بھی ہوں۔ امیر المومنین نے بتا دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا امیر علی ہو۔ حدیث یا علی حبک ایمان نے بتا دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی ولا و محبت موجود ہو۔ لا یحبک الا مومن والی حدیث نے بتایا کہ مومن صرف وہی ہوتا ہے جو علی کی ولا رکھتا ہے دل میں اور علی سے محبت رکھتا ہے۔ اور ایسی اور بے شمار احادیث ہیں، یا تمام مفسرین جو شیعہ سنی ہیں، تقریباً 90% برادران کے مفسرین نے بھی لکھا کہ قرآن میں اللہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، اے مومنو اے مومنو اے مومنو، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا پہلا امام، امیر، پیشوا علی کو مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ہر طرف سے یہ طے ہو گیا نا، تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا امام علی ہو، جس کا ولی اور مولا اور آقا اور سردار
علی ہو، جس کے دل میں علی کی محبت رہتی ہو، وہ ہوتا ہے مومن۔ اب ذرا سنیے گا، سورہ نحل میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، یہ عمل صالح کرنے والا اگر مومن بھی ہو، یعنی یہ نماز پڑھنے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ حج کرنے والا، یہ طواف کرنے والا، یہ تلاوت کرنے والا، یہ قیام رکوع اور سجدے کرنے والا، یہ بندگیاں اور عبادتیں کرنے والا، یہ اگر علی والا بھی ہو، وہو مومن، اگر یہ مومن بھی ہو، یعنی اگر یہ علی والا بھی ہو، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اگر یہ علی والا بھی ہو تو پھر کیا ہوگا پروردگار؟ اگر یہ علی والا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا فلا نحینہ، یہاں سمجھدار لوگ میرے ساتھ بولیں گے، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ سبھی پڑھے لکھے ہیں، سبھی سمجھدار ہیں، جو علم فہم لوگ ہیں وہ ان کی مجھے خاص توجہ چاہیے۔ کیا ہوگا؟ یہ نیک عمل کرنے والے اگر مومن بھی ہوں، اگر علی والے بھی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدا کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، تو پھر ان کے لیے ایک زندگی ہے، زندگی۔ علی والوں کے لیے قرآن زندگی کا اعلان کر رہا ہے، مگر کن کو کہہ رہا ہے؟ کیا ان کو رہا ہے جو عمل صالح کرنے والے ہیں؟ اللہ ان عمل صالح کرنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ عمل صالح کرنے والے اگر مومن بھی ہو جائیں تو ان کے لیے حیات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو عمل کرنے والے ہیں تو عمل تو وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، تو کیا وہ مردہ ہیں؟ مردوں نے بھی کبھی عمل کیے؟ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بھائی مردہ عمل کرتا ہے، عمل تو زندہ ہی کرتا ہے نا۔ تو جب وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی حج کر رہے ہیں، یعنی دیگر اعمال بجا لا رہے ہیں، تو جب وہ عمل کر رہے ہیں، ان عمل کرنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ علی والے بھی ہیں تو ان کے لیے حیات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو علی کو چھوڑ دے وہ خدا کی نگاہ میں سانس لینے کے باوجود زندہ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مرد آباد کون ہوتا ہے؟ ہاں، یہ مرد آباد کون ہوتا ہے؟ جو علی کو چھوڑ دے وہ مرد آباد ہوتا ہے، جو علی والا ہو وہ زندہ آباد ہوتا ہے۔ اچھا فلاں یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ مرد آباد اور زندہ آباد کا نعرہ میں نہیں لگا رہا، یہ سورہ نحل میں اللہ لگا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو علی کو چھوڑ دے وہ کل بھی مرد آباد، آج بھی مرد آباد، وہ قیامت تک مرد آباد۔ اللہ کہہ رہا ہے جو علی کے دروازے پر آ جائے وہ کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد، وہ قیامت تک کے لیے زندہ باد۔ اللہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے علی والوں کے لیے، اور جو علی کو چھوڑ دیں اللہ انہیں مرد آباد کہہ رہا ہے۔ بتاؤ جنہیں اللہ مرد آباد کہے وہ کبھی زندہ بھی ہو سکتے ہیں؟ حیدری، آپ صاحبان توجہ فرمائیں کہ من عمل صالح من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو بھی مرد یا عورت عمل صالح کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کے لیے زندگی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ سانس لینے کے باوجود خالق کی نگاہ میں زندہ نہیں ہے، سانس لینے کے باوجود، زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود، کھانے پینے کے باوجود، اس کا دل دھڑکتا ہے، ذہن سوچتا ہے، اس کے باوجود وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ جو زندگی دینے والا ہے نا اس کی نظر میں وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ جو خالق موت و حیات ہے نا اس کی نظر میں یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ یہ قرآن ثابت ہے، سورہ نحل کی میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن ثابت۔ قرآن ناطق کا بیان بھی سنیے۔ قرآن ناطق کون ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام۔ کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں سنہ کمیل، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین پر چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں مگر یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ سنہ کمیل، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین کے سینے پر قدم رکھ کر چلتے ہیں اور چلنے پھرنے کے باوجود یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں۔ یہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں مگر یہ مردہ ہیں، ان کے کان سنتے ہیں مگر یہ مردہ ہیں، ان کی زبانیں بولتی ہیں مگر یہ مردہ ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں مگر یہ مردہ ہیں، ان کے دماغ سوچتے ہیں مگر یہ مردہ ہیں، یہ سانس لیتے ہیں مگر یہ مردہ ہیں۔ ہاں یہ کھانا بھی کھاتے ہیں پھر بھی مردہ ہیں۔ ہاں یہ کھانا بھی کھاتے ہیں پھر بھی مردہ ہیں، پانی بھی پیتے ہیں پھر بھی مردہ ہیں، تو یہ سانس لینے کے باوجود مردہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سانس لینے کے باوجود مردہ ہیں؟ پھر ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور میرے مولا نے کہا کمیل یہ قبرستان ہے ذرا اسے دیکھو۔
کہا اس قبرستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، سب کو نہیں کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے سپرد لحد کیا، قبروں میں اتار دیا، مٹی کے سپرد کر دیا، ان کے ابدان پہ خاک ڈال دی ہے، مدت گزر گئی انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، مگر کمیل وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں، آل محمد کی نظر میں، قرآن کی نگاہ میں سانس لینا زندگی نہیں ہے اور قبر میں اتر جانا موت نہیں ہے۔ تو پھر اس زندگی کو سمجھنا پڑے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی یہ ہے کہ اس کے پاس جوہر حیات انسانی موجود ہو۔ جوہر حیات انسانی جس میں پایا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ جوہر حیات کیا ہے مالک؟ تو اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے پاک پیغمبر نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے کہا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آل محمد کی محبت جوہر حیات ہے، آل محمد کی محبت جوہر زندگی ہے۔ جن دلوں میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے نا، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور جو دل آل محمد کی محبت سے خالی ہوتے ہیں وہ زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں۔ جوہر حیات انسانی ہے آل محمد کی محبت۔ آل محمد کا دشمن نہ کبھی زندہ ہوا تھا نہ کبھی زندہ ہوگا، اور آل محمد کا محب نہ کبھی مرا تھا نہ کبھی مرے گا۔ دشمن اہل بیت کے لیے زندگی نہیں ہے اور آل محمد کے محب کے لیے موت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے مردوں کو بھی قبروں میں اتارتے ہیں اور آپ بھی قبروں میں اتارتے ہیں، مگر لوگ جب اپنوں کو قبروں میں اتارتے ہیں تو انہیں قبر میں اتارنے کے بعد وہ ان سے بات نہیں کرتے۔ کرتے ہیں بات؟ نہیں کرتے نا، وہ بات نہیں کرتے، مگر آپ تو کرتے ہیں نا، ہم تو کرتے ہیں نا، قبر میں اتارتے ہیں 2 مرتبہ بات کرتے ہیں۔ اس بات چیز کا نام تلقین ہے، ایک مرتبہ پورے مجمع کے سامنے، ایک مرتبہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، ڈائریکٹ اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ تلقین جسے ہم نے قبر میں اتارا ہے نا، ہم اس کا نام لیتے ہیں، اس کا شانہ ہلاتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، یہ ساری ہم اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا وہ نہیں کرتے اور انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مردوں سے بات ہوتی بھی نہیں ہے۔ وہ نہیں کرتے اور انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مردوں سے بات ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، اس لیے کہ زندوں سے بات کی جاتی ہے، زندوں سے بات کی جاتی ہے۔ اور یہ جو تلقین ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اسما افہم۔ اسما امر حاضر کا صیغہ ہے، افہم بھی امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اسما پھر ہم اس کا نام لیتے ہیں، یا فلاں ابن فلاں، سن اے فلاں ابن فلاں۔ اسما سن اے فلاں ابن فلاں، افہم سمجھ اے فلاں ابن فلاں۔ وہ نہیں کہتے، وہ کیا کہیں گے؟ اس بیچاروں کو کیا کہیں گے کہ سن؟ جن کا نبی نہیں سنتا ان کا مردہ کیا سنے گا؟ حیدری ان کے عقیدے میں نبی بھی نہیں سنتا، نبی کو بھی سلام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور نبی دے نہیں سکتا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسا نبی نہیں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، جس نبی کی نبوت پر ہمارا عقیدہ ہے، جس محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ہمارا عقیدہ ہے، وہ اس امام بارگاہ قصر قاضی عباس فیروزیاں سے ہم سلام کریں وہ ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہاں سے کہیں نجف کا رخ کر کے السلام علیکہ یا امیر المومنین، ہمارے مولا تک سلام جاتا بھی ہے، وہاں سے سلام آتا بھی ہے۔ ہم اپنے مکان کی چھت سے کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو ہمارے مولا تک ہمارا سلام جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت خوش قسمت ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے یہ بتائیے، اپنے مذہب کو ذرا دوسروں کے مقابلے میں دیکھیں کہ آپ کا عام مرنے والا ایسا ہے کہ قبر میں اترنے کے بعد سنتا ہے، لوگوں کے پاس نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سنے۔ اب
اپنے عقیدے پہ ناز کریں، اپنے عقیدے پر ناز کریں، فخر کریں کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں انہی کے صدقے میں تو ہمارے اس دنیا سے جانے والوں کو یہ مقام اور یہ عظمت اور یہ رفعت حاصل ہوئی ہے۔ آل محمد کی محبت نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ وہ بات نہیں کرتے، آپ بات کرتے ہیں۔ وہ قبر پر کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے، وہ بات نہ کر کے اعتراف کرتے ہیں کہ تھا بھی مردہ گیا بھی مردہ ہے۔ آپ بات کر کے بتاتے ہیں تھا بھی زندہ اور گیا بھی زندہ ہے۔ اسے آل محمد کے بغض نے زندہ ہونے نہیں دیا تھا اور اسے علی کی محبت نے مرنے ہی نہیں دیا ہے۔ حیدری بلند ترین صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ عزیزان، آج 7 محرم ہو گئی ہے اور آج منزل مصائب پر ذکر ہوگا شہزادہ قاسم کا، قاسم ابن حسن کا، ام فروہ کے چاند کا۔ اگر دارو بڑی باعظمت ہیں یہ بیویاں، ام فروہ، ام لیلہ، ام رباب۔ یہ سیدانیاں نہیں ہیں، یہ بطول زادیاں نہیں ہیں، یہ عصمت و طہارت کے ماحول میں پروان نہیں چڑھی ہیں۔ عام سادہ زبان جو ہمارے ہاں وہ استعمال ہوتی ہے، یہ امتی گھرانوں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے باپ امتی، یہ خود امتی، یہ سیدانیاں نہیں ہیں۔ مگر کمال کر دیا انہوں نے، کمال کر دیا ہے۔ ایثار اور قربانی کے جذبے میں یہ بطول زادیوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں، یہ زینب اور ام کلثوم سے پیچھے نہیں رہی ہیں، یہ زہرا زادیوں کی کنیزی پر فخر کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ بطول زادیوں کے کنیز ہونے پر فخر کیا کہ ہم اس گھر کی کنیزیں ہیں، مگر ان کا ایثار اور قربانی کا جذبہ انتہائی قابل قدر ہے۔ جناب ام فروہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور کوئی خاتون اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا چھوٹا سا بچہ اگر یتیم ہو جائے، باپ سے محروم ہو جائے۔ شہزادہ قاسم 2-2.5 سال یا زیادہ سے زیادہ کی روایت کے مطابق 3 سال کے تھے جب مولا حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ یتیم ہو، جوانی میں خاتون بیوہ ہو جائے، تو اب اس خاتون کی جو اگلی زندگی گزرتی ہے نا، وہ صرف ایک ہی آس اور امید ہوتی ہے اس کی، جس پر اس کی زندگی گزرتی ہے کہ یہ میرا لال، یہ میرا بچہ جو آج بہت چھوٹا ہے، ایک دن آئے گا یہ بڑا ہو جائے گا، یہ جوان ہو جائے گا۔ جب یہ جوان ہو جائے گا تو میرے آنگن میں رونقیں آ جائیں گی، میرا صحن آباد ہو جائے گا، میری زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں گے، میری زندگی میں پھر دوبارہ وہی رونقیں واپس آ جائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب میں اس کے سر پہ صحرا سجاؤں گی، اسے دولہا بناؤں گی، اس کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی۔ ایک بیوہ ماں کی اپنے بچے کے لیے یہی ارمان ہوتے ہیں، یہی امنگیں ہوتی ہیں، یہی آرزویں ہوتی ہیں، اور اسی آس و امید پر وہ زندگی کی سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ اور پھر کوئی خاتون بیوہ ہو اور بچہ بھی اس کا ایک ہی ہو اور کم سن بچہ ہو، اور اس کی بھرپور یہی آرزویں اور امیدوں میں بڑی قابل اعداد ہیں جناب ام فروہ۔ اگر جناب ام فروہ چاہتی تو مدینے میں رک جاتی، کربلا نہ آتی۔ کہہ سکتی تھی نا کہ بھائی دیکھیں یہ میرا سسرال ہے، ٹھیک ہے، میرا شوہر تھا، سب سے بڑا رشتہ شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، شوہر میرا اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں غیر خاندان سے اس گھر میں آئی ہوں، شوہر میرا دنیا سے چلا گیا۔ اب اگر آپ اپنے سسرال والوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ لڑنے مرنے کٹنے کے لیے کسی میدان میں جا رہے ہیں تو آپ جائیں، میرا تو ایک ہی بچہ ہے، میں تو نہیں جا رہی، نہ میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں گی، میں اپنے بچے کو مدینے میں رکھوں گی، میں اسے پروان چڑھاؤں گی، اب تو یہ 12-13 سال کا ہو گیا، اس کے سر پہ سہرا سجاؤں گی، اسے دولہا بناؤں گی، اس کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی۔ کہہ سکتی تھی نا، مگر نہیں کہا، ام فروہ نے نہیں کہا۔ ام فروہ کو کسی نے کربلا جانے پر مجبور نہیں کیا تھا، کسی نے کہا نہیں تھا کہ ضرور آپ چلیں۔ ام فروہ نے کہا نہیں، میں پیچھے نہیں رہوں گی، فاطمہ کے لال پر میرا ایک ہی بیٹا ہے مگر میں اسے قربان کروں گی، ایک ہی بیٹا ہے میرا قاسم۔ ام فروہ نے اپنے سارے ارمان قربان کیے ہیں، ساری آرزویں قربان کی ہیں،
مدینے سے چلی ہیں۔ جانتے ہو کہ جس وقت شہزادہ قاسم یتیم ہو رہے تھے تو کتنی عمر تھی؟ بعض روایتوں میں ہے کہ 1.5 سال، بعد میں 2 سال، اور زیادہ سے زیادہ 3 سال کا بچہ تھا جب مولا حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ مولا حسن کی شہادت کب ہوئی؟ 28 صفر 50 ہجری میں مدینے میں شہادت ہوئی ہے امام حسن کی۔ جب آدھی رات کا وقت تھا اور مولا حسن کو زہر ملا، اور زہر کے اثر کی وجہ سے مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کی ماں کو آواز دی ہے میرے مولا نے، اور کہا ام فروا، اے قاسم کی ماں ذرا جلدی سے آؤ۔ ام فروا جلدی سے آئی۔ آقا خیریت، کیا حکم ہے؟ کہا مجھے زہر مل چکا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، اور میں تھوڑی دیر کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میرا قاسم یتیم ہونے والا ہے، میرے بچے کو اٹھا کے لے آؤں تاکہ میں اپنے بچے سے آخری ودا کر لوں، میں اپنے بچے سے رخصت ہو لوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، بچہ بہت چھوٹا سا تھا، گہری نیند سو رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بچے جب گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، مائیں اگر ان کا بستر بدل بھی دیں تو ان کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا۔ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ماں نے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لٹا دیا تھا۔ ماں کی ممتا تو ہے نا۔ ام فروا نے شاید ایسے ہی نرم ہاتھوں سے قاسم کو اٹھایا۔ قاسم کی آنکھیں بند ہیں، قاسم حالت نیند میں ہے، قاسم سو رہا ہے۔ ام فروا نے اپنے بچے کو اٹھایا اور لا کر مولا حسن جس جگہ جیسے لیٹے ہوئے تھے ان کے سینے پر لا کر ڈال دیا قاسم کو۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم اپنے والد کے سینے پر آئے نا، آنکھیں بند ہیں، جلدی سے پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ تڑپ گئے، چیخ مار کے کہا اماں کیا آپ نے مجھے کسی گرم جگہ پہ لٹا دیا ہے؟ اماں کیا آپ نے مجھے کسی گرم زمین پہ لٹا دیا ہے؟ ام فروا کہتی ہیں کہ بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو، یہ گرم زمین نہیں ہے، یہ تمہارے بابا کا سینہ ہے، تمہارے بابا کو زہر مل چکی ہے، تمہارے بابا دنیا سے جانے والے ہیں، تم یتیم ہونے والے ہو، ذرا اپنے بابا سے مل لو۔ عزادارو، ننھے سے بچے نے جب یہ الفاظ سنے کہ میں یتیم ہونے والا ہوں، بچے کی صدائے گریہ بلند ہوئی، بچے کی چیخیں بلند ہو گئیں، بچہ روتے ہوئے اپنے باپ کے سینے پر گر گیا، کہا بابا کیا میں یتیم ہونے والا ہوں؟ بابا کیا آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں؟ عزادارو، چھوٹے بچے کے لیے چاہے وطن میں ہی ہو، یتیم ہونا تو شاق ہے نا، یتیم ہونا تو مشکل ہے۔ ہاں ابھی تو وطن ہے، مدینہ ہے، عالم مسافرت نہیں ہے۔ فی الحال شہزادہ قاسم کو سامنے کسی دشمن کے تماچے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں کربلا میں تو ایسے بچے بھی یتیم ہوئے کہ جنگل بیابان تھا، نہ وطن تھا نہ خاندان تھا، اور انہیں بے پدر ہونے کے بعد کسی نے دست شفقت ان کے سر پر نہیں رکھا بلکہ انہیں تماچے مارے گئے۔ عزادارو، شہزادہ قاسم باپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ مولا حسن نے جناب ام فروا سے کہا کہ ام فروا مجھے قاسم کے لیے ایک تعویذ لکھنا ہے، جلدی سے ایک کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، میں قاسم کے لیے جلدی سے تعویذ لکھ دوں۔ کاغذ بھی مل گیا، قلم بھی مل گیا۔ حسن مولا نے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تعویذ لکھنا شروع کیا۔ تعویذ لکھ دیا، تعویذ کو بند کر دیا، تعویذ بند کر کے کہا ام فروا اسے قاسم کے بازو پہ باندھ دے، اسے کھولنا نہیں ہے، اسے پڑھنا نہیں ہے۔ زندگی میں اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے جب دیکھو کہ بات پوری نہیں ہو رہی، مراد پوری نہیں ہو رہی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشکل حل نہیں ہو رہی، تو اسے کھول بھی لینا، اسے پڑھ بھی لینا، مسئلہ اور مشکل حل ہو جائے گی۔ تعویذ قاسم کے بازو پر باندھ دیا گیا، اور یہ تعویذ بچے کے بازو پر بندھا رہا۔ بچہ تھا 3 سال کا، وقت آگے گزرتا رہا، اور جب 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا ہے تو بچہ 12 یا 13 سال کا ہو چکا تھا، اور وہ تعویذ قاسم کے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ 28 رجب کو قافلہ چلا، مکے پہنچا، مکے سے کربلا پہنچا، کربلا سے وقت گزرتا رہا، شب عاشور آ گئی۔ جب شب عاشور آئی، حسین مولا نے سیدانیوں کے خیموں کا دورہ کر لیا، کیونکہ یہ رات کرنی تھی عبادت۔ سیدانیوں نے بھی عبادت کی، بطول زادیوں نے بھی عبادت کی، حسین مولا کے اصحاب و انصار نے بھی عبادت کی۔ مولا حسین اپنے خیمے میں گئے اور مصروف
मसरूफ़ इबादत हो गए। उधर उम्मे फरवा बहुत बेचैन है, बार बार कासिम से कहती हैं कि कासिम देख, तू है बेवा माँ का बेटा, कल तूने मेरी लाज रखनी है, कल आशूर का दिन होगा, कल दीन बचाने का दिन होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। आप रो सकते हैं, अपनी आवाज़ को आज़ाद छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए अपनी आवाज़ को आज़ाद, आप खुल के गिरिया कर लीजिए, आपके रोने पर कौन सा कोई पाबंदी है। मैं कहता रहता हूँ आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं, ना आपकी आवाज़ बुलंद होने के बाद किसी ने आपको तमाचा मारना है। आप सुकून के माहौल में अज़ा खाने में बैठे हुए हैं, रो सकते हैं। आपकी आवाज़, आपके रोने की आवाज़ जन्नतुल बकी तक भी जाती है, नजफ़ तक भी जाती है, करबला तक भी जाती है, शाम तक भी जाती है। और करबला और नजफ़ वाले, शाम वाले और बकी वाले ख़ुद भी आते हैं, आपसे पुरसा लेने के लिए आते हैं। जब पुरसा लेने के लिए इतनी बड़ी हस्तियाँ आती हैं तो हम उन्हें पुरसा देने में इंतज़ार क्यों करवाएं। दीजिए अज़ादारों पुरसा, ये हसरत है हुसैन की माँ की, इसीलिए तरसती रही। उसने एक दुआ मांगी थी ना, किसने? मादर हुसैन ने। जनाब सैयदा ने एक दुआ मांगी थी। क्या दुआ थी? सैयदा क्या चाहती थी कि अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करे जो मेरे हुसैन पर रोए। तो हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? हुसैन पर रोना। इस वक्त जो आप गिरिया कर रहे हैं ना, आप अपने मकसद तख्लीक को पूरा कर रहे हैं। आप जो रो रहे हैं ना, आप अपनी गर्ज़ खिलकत बशर को पूरा कर रहे हैं। अज़ादारों, रात भर यही कहती रहीं जनाब उम्मे फरवा कासिम से कि कासिम तू है बेवा माँ का बेटा, और कल तूने अली अकबर से पहले मैदान में जाना है, औन मोहम्मद से पहले मैदान में जाना है, और देख अपनी माँ की लाज रखना, वरना लोग कहेंगे कि हसन का लाल था मगर शायद उम्मे फरवा की तरबियत में कोई कमी थी, इसलिए कासिम कुर्बानी में पीछे रहा है। शहज़ादा कासिम बार बार यही कहता कि अम्मा जान आप घबराइए नहीं, कल का दिन तो आने दीजिए, एक मरतबा आप मुझे चाचा जान से इजाज़त तो लेके दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका लाल कैसी जंग लड़ता है। जनाब उम्मे फरवा कहती हैं कि कासिम ठीक है, कल का दिन तो कल आएगा ना, कल तक मुझे करार और सुकून नहीं है, ना इंतज़ार मुझसे होता है। ऐसा कर जल्दी से जा चाचा जान के खेमे में, आका हुसैन के खेमे में चला जा और उनसे पूछ के आ जा कि कल के शहीदों में तेरा नाम है या नहीं है। जा उनसे पूछ के आ, जब वो कह देंगे ना कि तेरा नाम कल के शहीदों में है तो मुझे सुकून मिल जाएगा। माँ का हुक्म था, शहज़ादा कासिम उठे अपनी माँ के पास से और वो खैमा कि जो सरकारी सैयद शुहदा का मौला हुसैन का खैमा था उसमें कासिम पहुँचा। क्या देखा? मौला हुसैन मसरूफ़ नमाज हैं। शहज़ादा कासिम खैमे में बैठ गए, नमाज तमाम हुई हुसैन की, बच्चे को खाक पर बैठा हुआ देखा तो पूछा कि कासिम शब आशूर है, आधी रात का वक्त है, अपनी माँ को खैमे में अकेला छोड़ के क्यों आ गए हो? माँ के पास रहते। शहज़ादा कासिम कहते हैं मुझे अम्मा ही ने आपके पास भेजा है। क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि मुझे ये बताइए कि कल के शहीदों में मेरा नाम है या नहीं है। मौला ये बताइए कि कल के शहीदों में मेरा नाम है या नहीं है। हुसैन मौला कहते हैं कि कासिम तेरे बदन से मुझे अपने भाई हसन की खुशबू आ रही है। ये कहा और कहा कासिम जाओ, चले जाओ। फिर कासिम ने कहा मौला ये तो बताइए कि कल के शहीदों में मेरा नाम है या नहीं है। तो कहा तुम्हारी माँ खैमे में इंतज़ार कर रही होगी। जब भी कासिम पूछते तो इमाम ऐसा ही कोई जवाब देते, वाज़े तौर पर न कहते कि कल के शहीदों में तुम्हारा नाम है या नहीं है। तो कासिम की आंखों में आंसू आ गए। कासिम रो के कहता है इसका मतलब है कि कल आप मुझे जंग लड़ने की और मैदान में उतरने की इजाज़त नहीं देंगे, और अगर ये ख़बर लेकर मैं खैमे में चला गया तो मेरी माँ तो कल का दिन आने से पहले ही मर जाएगी। उसकी तो आरज़ू ये है कि मैं अपने आप को आप पर फिदा कर दूँ, आप पर मैं कुर्बान हो जाऊँ। हुसैन मौला की आंखों में भी आंसू आ गए। हुसैन रो के कहते हैं या बुनैया कैफ़ इंदकल मौत, ऐ मेरे शहज़ादे, ऐ मेरे बेटे इतना बता मौत को कैसा देख रहा है। क्या जवाब है कासिम का? कहा अहला मिनल अस्ल। वही जवाब जो अली का था ना, ये अली का पोता है कासिम। अहला मिनल अस्ल। चाचा जान इस शहादत के जाम को मैं शहद से ज़्यादा शीरीं तस्वुर करता हूँ। कहा तो फिर तुझे किस बात का इसरार है बार बार? कल का दिन है ही शहादतों का दिन। तू अपना पूछ रहा है, कल के शहीदों में तो तेरे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है। अज़ादारो 6 महीने के अली असगर का नाम आना था, एक मर्तबा अली के पोते को जलाल आ गया। शहज़ादे कासिम अंगड़ाई लेकर कहते हैं
کہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر تو اپنے قدموں سے چل بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ کیسے شہید ہوگا؟ کیا یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ خیموں تک آ جائیں گے؟ حسین کہتے ہیں قاسم نہ گھبرا، تیری زندگی میں کوئی خیمے تک نہیں آئے گا، جب تک ہاشمی زندہ ہے نا کوئی خیمے میں نہیں آئے گا۔ اور علی اصغر بھی خود میدان میں چل کے جائے گا، میدان میں جا کر جام شہادت نوش کرے گا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ شب عاشور کی رات گزری، عاشور کا دن آیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب و انصار جاتے رہے اور اولاد امام پر نثار ہوتے رہے، کیونکہ انہوں نے کسی ہاشمی کو جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد ہاشمیوں کی باری آ گئی۔ شہزادہ قاسم ہر دفعہ آتے، اجازت نہیں ملتی، چچا جان مجھے اجازت دیجیے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ علی اکبر کو اجازت مل گئی، ابھی تک قاسم کو نہیں ملی۔ اون محمد کو مل گئی، ابھی تک قاسم کو نہیں ملی۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے قاسم سے کہا کہ قاسم یہ کیا بات ہے، مجھے شرمندہ کر رہے ہو، ابھی تک تم زندہ ہو، علی اکبر قربان ہو چکے ہیں، اون محمد قربان ہو چکے ہیں، مگر تم ابھی تک زندہ ہو۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں کہ جب بھی چچا جان کے پاس جاتا ہوں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے واپس کر دیتے ہیں، کوئی وعدے جواب بھی نہیں دے رہے، آپ چچا جان سے مجھے اجازت لے کر دے دیجیے، میں پریشان ہوں۔ قاسم اور قاسم کی ماں دونوں کو ایک دم یاد آتا ہے وقت آخر مولا حسن نے ایک تعویذ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس تعویذ کو اب کھولا گیا، قاسم کے بازو سے وہ تعویذ کھولا گیا۔ آخری جملے ادادارو جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، جو رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تعویذ کو کھولا گیا۔ یہ تعویذ کیا تھا؟ یہ تو خط تھا بھائی کا بھائی کے نام، یہ تو مولا حسن کا مولا حسین کے نام ایک خط تھا۔ خط کو کھولا، پڑھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا، مولا حسن کہتے ہیں اے میرے بھائی حسین، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان ہوگا، ہر طرف سے تو افواج یزید میں گھرا ہوا ہوگا، اس وقت میں تو نہیں ہوں گا مگر میری جگہ پر میرا قاسم ہوگا، میری جگہ پر میرے قاسم کی قربانی قبول کرنا، قاسم کو اجازت دینا، میدان میں اترنے کی اجازت دینا، جہاد کرنے کی اجازت دینا، جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دینا۔ تحریر کو مولا حسین نے دیکھا، جب یہ تحریر مولا کے سامنے لے جائی گئی، 10 سال کے بعد حسین نے بھائی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا تھا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تحریر کو لیا، آنکھوں سے لگایا، تحریر کو چوما اور کہا قاسم اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ظاہر ہے بھائی کا خط لے آئے ہو، اب تمہیں میدان میں بھیجنا پڑے گا۔ قاسم کو ماں کے ساتھ روانہ کیا، جناب ام فروا سے کہا آپ اس کو تیار کیجئے، بھائی حسن والا صندوق کھولیے، حسن والا لباس پہنائیے، بھائی حسن والا امامہ اس کے سر پہ رکھیے، میں آ رہا ہوں، میں خود آلات حرب و ضرب اس کے بدن پر سجاؤں گا، جنگی ہتھیار اس کو دے کر گھوڑے پر بٹھاؤں گا اور میدان میں روانہ کر دوں گا۔ جناب ام فروا نے وہ صندوق نکالا جس میں پوشاک و لباس مولا حسن کا تھا، وہ شہزادہ قاسم نے پہنا، اور اس کے بعد امام حسین تشریف لے آئے اور مولا حسن والا امامہ شہزادہ قاسم کے سر پہ رکھا، گویا کہ قاسم کو حسن کی تصویر بنا کر، قاسم کو حسن کی شبیہ بنا کر گھوڑے پر مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، بدن پر جنگی آلات حرب و ضرب سجا دیے اور جنگی ہتھیار بھی دے دیے، تلوار بھی دے دی، اور قاسم کو حسن کی شبیہ بنا کر کہا جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ قاسم میدان میں چلے جاؤ۔ مصائب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گئے آزادارو، حسن کا لال میدان میں اترا ہے اور بڑی خوبصورت جنگ لڑی ہے۔ سب سے پہلے جو بہادر ہے نا اس کا نام ہے ارزق شامی، یہ بہت بڑا بہادر تھا، 1000 افراد جو ہیں ان کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، تنہا۔ اس کے 7 بیٹے تھے، وہ بھی اتنے ہی بڑے بہادر تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، شہزادہ قاسم نے اسے پہلے ہی وار میں واصل جہنم کیا، پھر اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کا جو بیٹا بھی آتا تھا شہزادہ قاسم کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہو جاتا تھا۔ جب اس کے 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے تو یہ آتش انتقام میں تڑپتا ہوا اور جلتا ہوا آگے بڑھا، اور اس نے کہا میرے 7 بیٹے اس نے مار کے رکھ دیے اور مجھ سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے، دیکھیے اب میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اور یہ بھی آتے ہی پہلی ہی ضرب کے ساتھ واصل جہنم ہو گیا۔ جب ارزق شامی بھی واصل جہنم ہو گیا، اس کے بعد پسر 7 بڑے سے بڑا فوجی شہزادہ قاسم کے مقابلے پر بھیجتا رہا ہے، اور روایت میں ہے کہ 120 ملعین کو تنے تنہا حسن کے یتیم نے واصل جہنم کیا ہے۔ جب 120 ملعون واصل جہنم ہو گئے نا تو پسر 7 کہتا ہے یہ ہاشمی ہے، کسی ہاشمی کے ساتھ ہمارا کوئی ایک سپاہی نہیں لڑ سکتا، پورا ایک فوجی دستہ مل کر حملہ کرو۔ ایک فوجی دستے نے مل کر حملہ کیا، اب تو ہر طرف سے ضربیں چلنے لگ گئیں، کہیں سے تیر کہیں سے تلوار۔ ایک حسن کا لال تھا، زینے فرس پر سوار تھا، مگر ہر طرف سے جب ضربیں لگنے لگیں اور بدن زخمی ہونے لگا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد قاسم بھی زینے
زین سے زمین پر آ گئے، مگر بڑا فرق ہے، علی اکبر بھی زین سے زمین پر آئے تھے، عباس بھی آئے تھے، دوسرے ہاشمی بھی آئے ہیں، قاسم بھی آیا ہے۔ ہر ہاشمی، ہر مجاہد جو کربلا کے میدان میں گیا ہے، جب وہ زین سے زمین پر آیا ہے، اس نے میرے مولا کو ایک دفعہ بلایا، مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے اور میرا لاشا لے جائیے، لیکن عزادارو قاسم کی آواز ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئی ہے کہ چچا جان میرا سلام قبول کیجئے، چچا جان آئیے میرا لاشا لے جائیے۔ علماء نے اس پر غور کیا ہے کہ وجہ کیا ہے، ہر ایک کی ایک بار آواز آئی، قاسم کی کئی بار آواز آئی۔ وجہ یہ ہے کہ قاسم جب تک زین پر رہا تو قاسم تھا، جب زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا، کیونکہ زین پر ہی قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہر ٹکڑا جب زین سے زمین پر آتا تھا تو ہر ٹکڑا الگ سے ایک سلام کرتا تھا، ہر ٹکڑا پکار کے کہتا تھا کہ آئیے میرا لاشا لے جائیے۔ عزادارو حسین انتہائی تیز قدموں کے ساتھ قاسم کی لاشوں کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھا غریب زہرا نے کہ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین کربلا پر آ چکا ہے۔ باقی سب کی لاش تو ایک مرتبہ اٹھانی تھی اور گنج شہیداں پر لا کر رکھنا ہوتی تھی، حسین ایسے ہی کرتے رہے۔ پتہ ہے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا ہے؟ اس طرح کہ حسین نے اپنی ابا کو اپنی دوش سے اتارا اور زمین کربلا پہ بچھا دیا، ابا کو زمین پر بچھا دیا اور قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو زمین کربلا سے اٹھانا شروع کیا۔ کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، سارے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کیا، پھر ابا کے بند باندھ دیے اور ایک گٹھڑی بنا لی اور اس گٹھڑی کو اپنی پشت پر رکھا۔ اور اب حسین چلے ہیں خیموں کی طرف۔ جب کوئی لاشا آتا تھا تو بیویاں ماتم کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی، مگر بیویوں کو یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ قاسم کا لاشا آ رہا ہے، کیونکہ لاشا تھا پشت پر۔ فروا خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، میرے لال کا لاشا آئے گا، بال کھول کے بیان کروں گی، ماتم کروں گی۔ عزادارو حسین خیمے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب ماں کو اپنے بیٹے کا لاشا نظر نہیں آیا نا، ایک مرتبہ تڑپ کر فروا کہتی ہیں، آقا کیا میرے قاسم کا لاشا آپ نہیں لے کر آئے؟ حسین نے گٹھڑی کو سامنے کر دیا، آبا کے بند کھول دیے، کہا یہ ہے قاسم کا لاشا۔ عزادارو میں نے شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھ دی، مصائب ختم ہو گئے۔ عزادارو بس ایک روایت میں اور لے رہا ہوں، دو مصیبتیں ایسی ہیں عزادارو، کربلا کے شہید مولا حسین کی مثل مصیبتیں اٹھاتے رہے ہیں، مگر مولا حسین کی دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان میں مولا حسین کا ساتھ صرف شہزادہ قاسم نے دیا ہے، یعنی شہزادہ قاسم ان دو مصیبتوں میں حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے مثل ہیں۔ ایک مصیبت تو یہ کہ حسین کے لاشے کو پائمال کیا گیا، قاسم کا لاشا بھی پائمال کیا گیا، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں اور قاسم کے لاشے پر بھی گھوڑے دوڑائے گئے، قاسم کے لاشے پر بھی گھوڑے دوڑائے گئے، مگر فرق ہے عزادارو، فرق یہ ہے کہ حسین کی لاش پر حسین کی شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے۔ راوی کہتا ہے قاسم کی ابھی سانس چل رہی تھی جب قاسم کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے شہزادے کی دائیں کی پسلیاں بائیں، بائیں کی پسلیاں دائیں، اسی لیے زیارت ناحیہ میں میرا 12واں امام